کر لی. ایک صاحب نے کل پرسوں مجھے طوفان انگیز قسم کے میسیجز بھیجے کہ جی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فوج غزوہ ہند کرے گی, اس میں تو سود کا نظام بھی ہے, انگریزی نظام ہے, آپ سمجھتے ہیں یہ فیلڈ مارشل ہے, یہ جنرل ہیں جو غزوہ ہند کریں گے, یہ تو دیکھیں اسرائیل کے ساتھ جا کے غزہ پیس آف بورڈ کے اندر بیٹھ رہے ہیں, جا کے یہ سارے سلسلے کر رہے ہیں. ان سارے بے وقوفوں, احمقوں اور جاہلوں کو اسی لیے آج ہم یہ بات آپ کے ساتھ کر رہے ہیں کہ آپ کو حکمت عملی واضح کر دیں. یہ پاکستان چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرا ہوا ہے. ہمارے اندرونی دشمن بھی ہیں, جہنم کے کتے ہوں, بلوچستان لبریشن آرمی ہو, یا پی ٹی آئی جیسے فسادی ہوں, یا ایمل ولی خان جیسے عوامی نیشنل پارٹی ہو, منظور خنزیر ہو, سندھ لبریشن آرمی ہو, پاکستان کے سیاستدان ہو, ایک سے ایک بڑھ کر سانپ اور ناپاک اور پلیت دشمنوں سے ملا ہوا پاکستان کی جڑیں کاٹنے کے لیے. ایسے میں اندھے کو بھی نظر آتا ہے کہ پاکستان کی حفاظت کرنے والی صرف ایک جماعت اور گروہ ہے, وہ پاکستان آرمی ہے. اسی لیے اس پاکستان آرمی کو ہم اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں. یہ کون سی سمجھداری ہوگی کہ میں فوج کی کسی پالیسی سے اختلاف کرنے کی وجہ سے پوری فوج کو تباہ کر دوں, یا اس کے جو سپہ سالار ہیں ان کو میں پبلک میں ذلیل کروں. یہ سب میرے چھوٹے بھائی ہیں, میرے بچے ہیں, عمر میں ان ساروں سے بڑا ہوں. یہ سب میری عزت کرتے ہیں, میری بات سنتے ہیں. اور اللہ نے جب حکم دیا ہے کہ جب تم دین کی اذان دینے لگو تو حکمت کے ساتھ دو, وزڈم کے ساتھ دو, سمجھداری کے ساتھ دو, گہرائی کے ساتھ دو. ہر بات چھچور پنے سے, ہر آدمی سے ساتھ, جس طرح پی ٹی آئی والے اور عمران کرتے ہیں, ہر بات میں گالی فوج کو بھی, فوج کی قیادت کو بھی. وہ اصل میں زبان صرف مشرکوں اور دشمنوں کی استعمال کر رہے ہیں. یہ اتنے ناپاک لوگ ہیں کہ اپنی حکومت اور اپنی سیاست کے لیے ملک توڑ دیں گے. جیسے بھٹو نے وزیر اعظم بننے کے لیے پاکستان توڑ دیا, عمران وزیر اعظم بننے کے لیے پاکستان توڑ دے گا. وہ کہا گنڈا پور نے کسی رپورٹر کو بتایا کہ عمران نے مجھے یہ کہا ہے کہ صوبے سے فوج نکالو, تو گنڈا پور نے کہا کہ میں نے کہا اگر فوج نکالوں گا تو صوبہ افغانستان کے پاس چلا جائے گا. عمران نے کہا جانے دو, میں ٹی ٹی پی کو راضی رکھنا چاہتا ہوں. استغفر اللہ رب العالمین. تو ظاہر ہے ان لوگوں نے صرف فوج کو گالی اس لیے دینی ہے چاہے ملک ٹوٹ جائے, اس لیے کہ یہ فتنوں اور شیطان کے کہنے پر چل رہے ہیں. ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ڈیوٹی کر. اس لیے جب پاک فوج کی قیادت تک میری رسائی ہے, جب یہ میری بات محبت سے سنتے ہیں, عمل نہ کر سکے, جو سیاسی وجوہات ہو ان کی, جو مسئلے ہوں, جو پریشر ہو ان کے اوپر, چاہے پرویز مشرف ہو, گھنٹوں میں مشرف کے ساتھ بیٹھ کے اس کو نصیحت کرتا تھا کہ کیا چیز ٹھیک ہے, کیا چیز ٹھیک نہیں ہے. آج پاکستان میں بڑے بڑے کام جو ہوئے اللہ کے فضل سے, اس میں ہمارا براہ راست دخل ہے. ورنہ پاکستان مشرف کے دور میں اسرائیل کو ریکگنائز کر لیتا. اس وقت ہم نے فوجیں عراق بھیجنی تھی, اللہ کے فضل سے ہم نے روکا. جنرل راحیل کے دور میں ہم نے فوج کو روکا کہ فوج یمن نہیں چلی گئی, ورنہ سعودی عرب کا اتنا دباؤ تھا کہ فوج یمن جانے والی تھی. اور اب اللہ کے فضل سے ہم نے غزہ کے معاملے میں فوج کو کنونس کیا کہ آپ نے مجاہدین کو غیر مسلح کرنے والی کسی فوج میں شامل نہیں ہونا. آخر وزیر خزانہ نے کہا نا کہ ہم کسی ایسی کوشش میں شامل نہیں ہوں گے, پاکستانی آرمی کہیں شامل نہیں ہوگی جہاں غزہ کے مجاہدین کو غیر مسلح کرنا پڑے. پہلے یہ مان گئے تھے ٹرمپ کے پریشر پہ. یہ اللہ کے فضل سے ہماری نصیحت تھی. اب مجھے بتاؤ, اگر ہماری نصیحت کی وجہ سے پاکستان کی اتنی خیر ہو رہی ہے, تو میں عام آدمی نہیں ہوں نا, تمہاری طرح میں پی ٹی آئی کا کوئی لونڈا نہیں ہوں جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کے بکواس کر رہا ہوں. ساری زندگی ہماری اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں پاکستان کا دفاع اور جہاد کرتے گزری ہے, جنریشن سے گزری ہے. ہمارے والد جو پاکستان بنانے کی تحریک سے لے کر پاک فوج کے مجاہد 65 اور 71 کی جنگوں میں شامل. میرا بیٹا صف اول کے اوپر وزیرستان میں جہنم کے کتوں کے خلاف ہے. میں خود پچھلے 25-30 سال سے پاکستان آرمی کے ساتھ پاکستان کا دفاع کر رہا ہوں. کیا اس کا مطلب ہے آرمی کی ہر پالیسی مجھے پسند ہے, ہر چیز کو میں اپروو کرتا ہوں؟ جو مجھے جانتا ہے, اچھی طرح جانتا ہے کہ کس طرح میں نے فیلڈ مارشل کو غزہ اور فلسطین کے معاملے پہ نصیحت کی ہے. ایسی نصیحت کہ کسی کی جرأت نہیں تھی کہ ایسی بات فیلڈ مارشل سے کر سکے, لیکن ہم نے کی ہے تو محبت اور پیار سے کی ہے. ہم نے کی ہے تو ان کو اپنے سینے سے لگا کر سمجھایا, عمران کی طرح گالی دے کر نہیں. جب کمینے اور ذلیل لوگ اختلاف کرتے ہیں فوج سے, تو فوج کو پہلے گالی دیتے ہیں. جب اللہ کے بندے فوج سے اختلاف کرتے ہیں تو فوج کو سینے سے لگا کے پیار سے نصیحت کرتے ہیں. یہ فرق ہے.